طلباء سے سوال کیا ایسی چیز بتاؤ جس سے بدن کی شفا اور صحت کے لیے بہترین ضمانت ہو۔ انہوں نے کہا وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ علماء سے پوچھا کہ حافظہ کی قوت اور یادداشت کے لیے سب سے بہتر چیز بتاؤ۔ انہوں نے کہا کم کھانا اور بھوک ہے۔ زاہدوں سے سوال کیا دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی پر کس چیز سے مدد حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے۔ حکماء سے سوال کیا جو چیز عقل و فہم کو زیادہ کرے وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے۔ عابدوں سے سوال کیا عبادت کی طرف انسان کو مائل کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے۔ سلاطین اور بادشاہوں سے پوچھا کہ وہ عمدہ اور بہتر چیز کیا ہے جو کھانے کو لذیذ اور بہتر بنا دے؟ سلاطین نے کہا کہ وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بھوکا رہنا پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک و مختار ہونے کے باوجود اکثر شکم پر پتھر باندھتے کیونکہ روزے کی روح ہی بھوک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا بھوکے رہو، بھوکے رہو گے تو ہم کو دیکھ سکو گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو سکیں۔ یہ بہترین چیز تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو سکیں۔ روزہ اسلام کے ارکان سے ایک بڑا رکن ہے جس سے بدی کا حکم دینے والا نفس امارہ مغلوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جس نبی کو بھی اللہ رب العزت نے کتاب دینے کا ارادہ فرمایا تو اس سے فرمایا کہ پہلے روزے رکھو تاکہ تم میں میرا کلام اٹھانے کی استعداد پیدا ہو۔ وہ روزے رکھتے پھر ان پر کلام نازل کیا جاتا، لیکن جب ہمارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کتاب لینا چاہتے ہو تو روزے رکھو، نہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلا تاخیر کلام نازل فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے محبوب کے قلب کی استعداد اتنی وسیع ہے کہ اسے کتاب جیسی عظیم کتاب کو اپنے قلب میں سمونے کے لیے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ دو جہاں کی وسعت تجھ کو نہ پا سکی، دو جہاں کی وسعت تجھ کو نہ پا سکی، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اور روزہ جسمانی صحت و عافیت کے لیے عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ اکثر بیماریاں کھانے پینے کی کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک بات میری یاد رکھیں، ہاسپٹل ان سے نہیں بڑے ہوئے جو بھوکے رہتے ہیں، ہاسپٹل ان سے بڑے پڑے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں، ہاسپٹل ان سے بڑے پڑے ہیں۔ آج جا کے دیکھیے عمرہ سے ہاسپٹل بڑے پڑے ہیں۔ جو غریب ہے کم کھاتا ہے اسے تو نہ ڈاکٹر کا پتا ہے نہ دوائی کا پتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے کم کھانا اور بھوکا رہنا جو کہ روزے کے اندر ہے۔ روزے میں ہمارا جسم 12، 14، 16 گھنٹے تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس سے بیماریاں پیدا کرنے والے فاسد مادے ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے جسم کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ روحانی طاقت کے لیے تو بہترین ہے ہی، روزہ جسمانی طاقت کے لیے بھی بہترین ہے۔
اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اسی بدنی صحت و عافیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نیز مالی زکوٰۃ کی طرح یہ زکوٰۃ بدنی بھی موجر اجر ہے۔ کھانا بھی عجیب شے ہے کہ اس کے اخذ میں بھی غذا ہے اور ترک میں بھی غذا ہے۔ کھاؤ تو جسم کی غذا، نہ کھاؤ تو روح کی غذا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھ کر کئی دن تک مسلسل غذا ترک فرماتے اور استفسار کرنے والوں سے یوں فرماتے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اس میں اشارہ اسی روحانی قوت اور غذا کی طرف ہے جو ترک غذا سے خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ عالم لاہوت میں پرواز ملکی قوت پیدا ہوتی ہے، جبکہ مادی غذا سے پر ہونے والوں کی روح بوجھل ہو کر ضعیف ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا نا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجاہدہ میں ترک غذا سے مجھے ضعیف لاحق ہوا، پھر بے حد قوت حاصل ہوئی۔ ثابت ہوا کہ روزہ انسان میں غیر معمولی روحانی طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ روزہ روح کو پاک کر کے روح کو لطیف کرتا ہے۔ روزے سے بندے کے اندر صبر اور توجہ اللہ جیسے ثمرات و فوائد پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے روزے کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ صبر ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز کامل نظر آتی ہے اس کو یہ کمال صبر کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ شاخوں پر پھل اگر صبر نہ کرتے تو کامل اور شیریں نہ ہوتے۔ کامیابی سے ہمکنار وہی شخص ہوتا ہے جو صبر اور ہمت سے کام لیتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: تکالیف پر صبر، عبادت پر صبر، گناہوں کے ترک پر صبر، اور یہ تینوں وصف روزہ کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر ایک روشنی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے یعنی رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ ایک جگہ جانشین حضرت ابو البیان رحمت اللہ علیہ آپ یوں فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے جواد۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو کبھی عطا کرے اور کبھی نہ کرے، جو کبھی عطا کرے اور کبھی نہ کرے، اور جواد اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ عطا کرے کبھی خالی نہ لٹائے۔ اور ترمذی شریف میں یہی بات ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت کی جو تو بخشش بہت بڑھ جاتی ہے، اور واقعات خاص میں مولا کریم کا کرم اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ہماری ذمہ داری ہے، روزہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کہ جس نے رمضان کے دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے دن کا ایک بھی روزہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بڑی وجہ کے بغیر چھوڑ دیا تو عمر بھر کا روزہ رکھنا بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا۔ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا اور سرعام دن بھی
کھاتا پیتا رہتا ہے وہ درج ذیل امور کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو وہ سر عام بندوں میں اپنے گناہوں کی اشاعت کرتا ہے، دوسرا رمضان المبارک کی بے حرمتی کا جرم کرتا ہے، وہ خدا اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی اور قانون شکنی کھلے عام کرتا ہے اور دین کے احکام کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اور فضائل رمضان، نیکیوں کا موسم بہار، رمضان المبارک کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان میں فرض نماز کا اجر 70 گنا اور سنتوں کا فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن کا اجر اور لحاظ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان المبارک میں ایک حرف پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح کسی کو صرف کھجور سے روزہ افطار کرانے پر بھی پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، ہر عمل کے بدلے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر ہر عمل کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک ملتا ہے، حتیٰ کہ 2 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا معاملہ، پہلے بات ہو رہی تھی دوسری نیکیوں کی، لیکن جب بات ہوئی روزے کی، رمضان کے اندر روزے کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ روزہ دار اپنی خواہشات، نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور صرف روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ دوسری عبادتوں کے برعکس روزہ ایک مخفی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور روزہ دار کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھپ کر کھا پی لے تو کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی خود کو روزہ دار ظاہر کر سکتا ہے۔ روزہ دار صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نفس کشی، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور بابو ریحان، روزہ دار جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے جس کا نام بابو ریحان ہے، جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے، اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔